ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹراؤٹ مچھلی کی۔ گلگت بلتستان کی ٹراؤٹ مچھلی ایک سرد اور صاف پانی میں پائی جانے والی لذیذ مچھلی ہے۔ اس کا ذائقہ بہت ہلکا اور منفرد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں اور سیاحوں میں بے حد مقبول ہے۔ ٹراؤٹ قدرتی ماحول میں نشو و نما پاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت نرم، تازہ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ سیاح خصوصاً گلگت، ہنزا اور اسکردو کے علاقوں میں آنے کے بعد ٹراؤٹ مچھلی کا لطف اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ مقامی ذائقوں کا بھی بہترین تجربہ فراہم کرتی ہے۔ ماہی گیری کے شوقین بھی اس کی خوبصورتی اور قدرتی رہائش گاہ کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹراؤٹ گلگت بلتستان کے سیاحتی کھانوں میں خاص مقام رکھتی ہے اور ہر آنے والا سیاح اس سے ضرور چکھنا چاہتا ہے۔ جو سیاح ٹراؤٹ مچھلی کھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عرض ہے کہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے، خاص طور پر کرگانولا۔ یہ علاقہ گلگت شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ یہ علاقہ ٹراؤٹ فشنگ کے لیے مشہور ہے۔ ہندراب جھیل گزر ضلع میں واقع ہے۔ یہ جھیل ٹراؤٹ کی افزائش کے لیے معروف ہے۔ خالتی جھیل، یہ جھیل بھی ٹراؤٹ مچھلی کے لیے مشہور ہے۔ اسکردو کی جھیلیں، ست پارہ اور دیگر جھیلیں بھی ٹراؤٹ مچھلی کے لیے معروف ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی کی قیمتیں مختلف عوامل پر منحصر ہوتی ہیں، جیسے مقام، موسم اور طلب۔ مقامی سطح پر دیکھا جائے تو مچھلی کی قیمت تقریباً 800 سے 1000 روپے فی کلو گرام ہو سکتی ہے۔ سیاحتی مقامات کی بات کریں تو ریسٹورنٹس میں قیمتیں 1200 سے 1500 روپے فی کلو گرام تک پہنچ سکتی ہیں، جبکہ بعض علاقوں میں یہ قیمتیں 2500 سے 3000 تک بھی ہیں۔ خصوصی پیکیجز کی بات کریں تو کچھ علاقوں میں ٹراؤٹ فشنگ کے لیے لائسنس کی فیس 500 روپے فی دن ہو سکتی ہے، اور خصوصی پیکیجز میں رہائش اور کھانے کی قیمتیں اضافی ہو سکتی ہیں۔ اگر مقامی ریسٹورنٹس کی بات کی جائے تو ٹراؤٹ مچھلی کا ذائقہ مقامی طریقے سے پکائی گئی مچھلی میں بہترین ہوتا ہے۔ مچھلی فارموں کا دورہ کر کے تازہ مچھلی خریدی جا سکتی ہے۔ مقامی افراد سے ٹراؤٹ مچھلی کے پکانے کے طریقوں اور بہترین جگہوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی ایک تازہ پانی کی مچھلی ہے جو سالمن خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ مچھلی اپنی خوبصورتی اور لذیذ ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ ٹراؤٹ کا جسم لمبا اور دھبے دار ہوتا ہے، اور اس کے رنگ مختلف نسلوں کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، جیسے براؤن، رینبو یا جھیل کی ٹراؤٹ۔ ٹراؤٹ مچھلی سرد اور صاف پانی میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ مچھلی عام طور پر پہاڑی، ندیوں، جھیلوں اور چھوٹے نالوں میں پائی جاتی ہیں، جہاں پانی کی حرارت تقریباً 10 سے 18 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہوتی ہے۔ ٹراؤٹ کی خوراک میں کیڑے، انڈے، چھوٹے جھینگے اور کبھی کبھار چھوٹی مچھلیاں شامل ہوتی ہیں۔ یہ شکار کرنے کی اپنی مہارت کے لیے مشہور ہے اور پانی کے اندر تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ یہ پتھریلے یا ریتلے بستر میں انڈے دیتی ہے اور خاص موسم میں انڈے سے نئی نسل پیدا ہوتی ہے۔ اس کا یہ عمل ماحول کے توازن کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اپنی نسل کو بڑھاتی ہے بلکہ پانی کے ماحولیاتی نظام کو بھی مستحکم رکھتی ہے۔ سیاح اور ماہی گیر ٹراؤٹ کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف غذائیت سے بھرپور اور لذیذ ہے بلکہ ماہی گیری کے دوران اس کی تلاش اور شکار ایک دلچسپ تجربہ بھی فراہم کرتی ہے۔ گلگت بلتستان میں ہنزا، اسکردو، نلتر اور دیگر پہاڑی علاقوں کی ندیاں اور جھیلیں ٹراؤٹ مچھلی کے لیے مشہور ہیں، جہاں سیاح تازہ اور خوش ذائقہ مچھلی کھا سکتے ہیں اور ماہی گیری کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی کے بارے میں مقامی طور پر بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہنزا اور نلتر کے کچھ جھیلوں میں ایسی ٹراؤٹ پائی جاتی ہیں جو بہت بڑی اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کے پکڑنے والے کو خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جھیل سے ٹراؤٹ پکڑے اور اسے بغیر نقصان پہنچائے واپس پانی میں ڈال دے تو سال بھر خوشیوں اور کامیابیوں سے مالا مال رہتا ہے۔ اسی طرح اسکردو کے کچھ پہاڑی نالوں میں ایک چھپی ہوئی جھیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی ٹراؤٹ اتنی ذائقہ دار اور بڑی ہوتی ہے کہ پہاڑی لوگ صرف تہواروں یا خاص موقع پر ہی اسے پکڑتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جھیل میں جانے والے سیاحوں کو مقامی رہنما کے بغیر ٹراؤٹ پکڑنا نصیب ہی نہیں ہوتا، اور یہ روایت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ ایک دلچسپ کہانی میں کہا جاتا ہے کہ پہاڑی پریاں بعض اوقات ندیاں اور جھیلوں میں رہتی ہیں اور ٹراؤٹ کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی سیاح یا ماہی گیر پانی میں بے ترتیبی یا نقصان کرے تو مچھلی پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے کچھ مقامی لوگ مچھلی پکڑنے کے دوران صرف 1-2 ٹراؤٹ پکڑنے کی روایت کو مانتے ہیں،
تاکہ نسل باقی رہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اس روایت کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی میں خوشحالی اور برکت آتی ہے۔ ٹراؤٹ کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں منسوب ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ٹراؤٹ مچھلی مردوں کے جسمانی طاقت اور توانائی بڑھانے میں مددگار ہے۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں مچھلی کھانے والے مرد زیادہ صحت مند اور متحرک رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرد پانی کی ٹراؤٹ کا گوشت اتنا غذائیت بخش ہوتا ہے کہ یہ پہاڑوں کی مشکل محنت کرنے والے لوگوں کو قوت دیتا ہے۔ مقامی بزرگوں کے مطابق ٹراؤٹ مچھلی کے مستقل استعمال سے دل مضبوط رہتا ہے اور خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ مرد جو پہاڑوں میں کام کرتے ہیں یا شکار میں جاتے ہیں وہ اکثر ٹراؤٹ کھاتے ہیں تاکہ ان کی برداشت اور توانائی میں اضافہ ہو۔ لوگ بتاتے ہیں کہ ٹراؤٹ مچھلی کے پروٹین اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ مردوں کے پٹھوں اور جوڑوں کی مضبوطی میں مددگار ہوتے ہیں، اس لیے مقامی کسان اور ماہی گیر اسے اپنی روزانہ خوراک کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ ایک اور قدیم مقامی روایت کے مطابق جو مرد سرد پہاڑی پانی کی ٹراؤٹ باقاعدگی سے کھاتے ہیں انہیں بیماریاں کم لگتی ہیں اور وہ لمبے عرصے تک جوان اور توانائی سے بھرپور رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی خون صاف کرنے اور جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے میں معجزاتی اثر دکھاتی ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی کے بارے میں کچھ مزید معلومات بڑی دلچسپ ہیں، جیسے کہ ٹراؤٹ مچھلی اپنی فطری خصوصیات کی وجہ سے نہ صرف ندیوں اور جھیلوں میں تیرتی ہے بلکہ تیز دھار پانی کے خلاف بھی بآسانی حرکت کرتی ہے۔ ٹراؤٹ کے جسم کا ڈیزائن لمبا، دبلا اور دھبے دار ہوتا ہے جو پانی میں رگڑ کام کرتا ہے۔ اس کے پٹھے مضبوط اور لچکدار ہوتے ہیں جو اسے پانی کے بہاؤ کے خلاف تیزی سے حرکت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ٹراؤٹ مچھلی اپنی دم کی حرکت کو توانائی کے ساتھ استعمال کرتی ہے۔ جب وہ پانی کے خلاف تیرتی ہے تو دم کے زور سے جسم کو آگے دھکیلتی ہے اور پانی کے دباؤ کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔